رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی کوئی متعین رات جو ہے وہ نہیں بتائی. وہ کہا کہ آخری کیا ہے، آخری 10 داغوں میں ہے. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل یوم ہوا فی شان، ہر روز ہر دن اس کی ایک اپنی ہی شان ہوتی، یعنی اللہ اسی دن کے مطابق تقدیر بھی لکھتا ہے. جب بندے کو مجبور کیا جاتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے، اس کو فیل ہوتا ہے نا کہ مجھے مجبور کیا جا رہا ہے. کیا آپ میں سے کسی کو فیل ہو رہا ہے کہ مجھے مجبور کیا جا رہا ہے؟ تو یہ یاد رکھیں، اللہ نے آپ کو فری ول دی ہے، لیکن جو بھی آپ کریں گے وہ اللہ نے لکھی ہوئی ہے کہ یہ بندہ یہ کرے گا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب پڑھیں ایک ساتھ، ایک ساتھ پڑھیں دوبارہ. الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر. انا انزلناه فی لیلۃ القدر. وما ادراک ما لیلۃ القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن. ایک بار سن لے ایسے ہی. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آج ہم انشاءاللہ سورۃ القدر کے مختصر ترین طریقے سے تفسیر و ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا قدر کی رات میں. قدر کی رات میں اس قرآن کو نازل کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں مختلف یعنی علماء نے اس کے اوپر آراء اور مفسرین نے اس کے اوپر لکھا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ لیلۃ القدر میں پورا قرآن ایک ہی دفعہ آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے کئی سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. تفسیر ابن کثیر میں یہ لکھا ہوا ہے اس آیت کی تفسیر میں وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اور ہم نے قرآن کو نازل کیا بتدریج تاکہ آپ لوگوں کے اوپر اس کو پڑھ سکیں آہستہ آہستہ. اس سے علماء اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے
کہ ان انزلناہ فی لیلۃ القدر کا مطلب ہے کہ قرآن پورا کا پورا یک مشت نازل ہوا آسمان دنیا پر لیلۃ القدر کے دن. پھر احداث کے مطابق، انسیڈنٹس کے مطابق یہ قرآن آہستہ آہستہ اسی کے حساب سے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے وہ نازل ہوتا گیا. اور اسی طرح یہ ایک اور معنی جو دوسرا مطلب بعض مفسرین نے لکھا ہے جیسے امام طبری وغیرہ نے، کہ قرآن مجید کے نزول کی ابتدا لیلۃ القدر کی رات سے، نزول کی ابتدا وہ رمضان میں لیلۃ القدر سے شروع ہوئی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی کوئی متعین رات جو ہے وہ نہیں بتائی. وہ کہا کہ آخری کیا ہے؟ آخری 10 داغوں میں ہے، اور اس میں بھی وتر میں. ٹھیک ہے، آڈ. اچھا جی، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا پتہ یا تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ قدر کی رات کیا ہے. یعنی ایک اہمیت کا ایک انداز ہے، یعنی کسی کو اگر کسی کی اہمیت بتائیں کہ تجھے کیا پتہ لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی لیلۃ القدر کتنی عظیم رات ہے تجھے کیا پتہ. یعنی یہ اس میں ایک انداز میں اس کی امپورٹنس اور اس کی گریٹنس اور اس کی اہمیت کا یعنی ایک انداز میں بتلایا جا رہا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ لیلۃ القدر اپنے ثواب، اپنے برکتوں کے لحاظ سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی اب ادھر بعض علماء نے یہ کہا کہ کیا ادھر 1000 نمبر ہی مقصود ہے یا مقصد کثرت ہے؟ اس پہ پھر علماء نے یعنی بعض علماء نے اس میں اختلاف کیا اور کہا کہ عرب کا دستور تھا کہ جب عرب کسی چیز کو کثرت سے بیان کرنا چاہیں تو اس کو بہت زیادہ نمبر اس کو دے دیتے. مثلا کہتے ہیں کہ بنو امیہ کی حکومت 1000 ماہ تھی. حکومت بنی امیہ کانت 100 عام یا 1000 شہر، 1000 مہینہ، یعنی کثرت بیان کرنا ہے نہ کہ حقیقی عدد. یہ بعض مفسرین نے لکھا ہے. لیکن باقی جو یعنی احادیث اور باقی قرآنی آیات کو اگر ہم دیکھیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے ادھر مراد کثرت بھی ہے اور اٹ سیلف عدد بھی ہو سکتی ہے. اٹ سیلف عدد بھی ہے، کیونکہ بعض روایات میں ہے کہ 1000 مہینے جو تقریباً آلموسٹ 83 ایئرز کے بھی بعض علماء نے ذکر کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، لیلۃ القدر میں کیا ہوتی ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اس رات فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور والروح فیہا، ادھر روح سے مراد جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام ہے. یعنی لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے جس رات فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوتے باذن ربہم. ادھر اذن سے مراد لفظی ترجمہ ہے اجازت، لیکن ادھر مقصد ہے آرڈر. یعنی اللہ کے حکم سے وہ نازل ہوتے ہیں من کل امر، ہر امر کے متعلق، ہر چیز کے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے. اسی لیے بعض روایات میں یہ ہے، بعض یعنی آیات میں کہ فیہ یفرق کل امر حکیم، یعنی لیلۃ القدر میں 1 سال کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی تقدیر لکھی جاتی ہے. بعض یعنی علماء نے یہ کہا ہے. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ تقدیر کے متعلق ہم زیادہ وہ نہیں کرتے، لیکن عموماً تقدیر ایک ہوتی ہے عمومی تقدیر، جنرل، ایک بندے کی تقدیر جو عمومی طور پر لکھی جاتی ہے، لکھی گئی ہوئی ہے. اور ایک ہے اسپیسیفک، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل یوم ہوا فی شان، ہر روز ہر دن اس کی ایک اپنی ہی شان ہوتی، یعنی اللہ اسی دن کے مطابق تقدیر بھی لکھتا ہے، پہلے جو لکھی ہوئی ہے اس کے علاوہ بھی. اور اسی طرح یہ جو فیہ یفرق کل امر حکیم رمضان میں جو نازل ہوتے اس میں 1 سال کی تقدیر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ کرے گا، یہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ سارا فیصلہ کیا جاتا ہے. المہم تقدیر میں کچھ لوگ پھنس جاتے ہیں، ہمیں نہیں پھنسنا چاہیے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ تسلیم کرنا ہے، سرنڈرنگ آور سیلف. اور تقدیر کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان کو مجبور کیا جاتا ہے، اس کی فریڈم یا فری ول نہیں ہے. نہیں، ایک ہے اللہ کے علم میں ہونا،
ایک ہے آپ کو مجبور کرنا. ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ دونوں ایک جیسی چیز نہیں ہے. یعنی اللہ کے تقدیر میں لکھی ہوئی بات کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے. جب بندے کو مجبور کیا جاتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے, اس کو فیل ہوتا ہے نا کہ مجھے مجبور کیا جا رہا ہے. کیا آپ میں سے کسی کو فیل ہو رہا ہے کہ مجھے مجبور کیا جا رہا ہے؟ ہاں, تو یہ یاد رکھیں, اللہ نے آپ کو فری ول دی ہے, لیکن جو بھی آپ کریں گے وہ اللہ نے لکھی ہوئی ہے کہ یہ بندہ یہ کرے گا. یہ اللہ کے علم اللہ الازلی میں ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر, سلامتی ہو, سلامتی ہو, سراسر سلامتی ہو. کس دن؟ حتی مطلع الفجر, رات سے لے کے فجر کے طلوع تک سراسر سلامتی ہوگی, پیسفل ہوگا انوائرمنٹ. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ ان آیات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو یعنی انسانوں کو ایک عجیب سی سکونت, ایک عجیب سا یعنی دلی قلبی سکون ملتا ہے اس رات کو. یعنی خاص کر لیلۃ القدر کی جو رات ہے, اور خاص کر اگر بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہو. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہو تو ہر رات اس کو یہ فیلنگ آتی اور وہ یہ سمجھتا ہے ہر رات مجھے لیلۃ القدر ملی ہے. لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ عبادت کے اثرات ہوتے ہیں, عبادت کے بھی اثرات اور ایفیکٹ ہوتے ہیں. ان آیات سے ہمیں کئی اسباق ملتے ہیں. نمبر 1 کہ لیلۃ القدر کی کتنی اہمیت ہے. ہاں, ابھی پچھلی رمضان تقریباً گزرے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ ہاں, کتنے مہینے ہو گئے؟ 5 مہینے. دیکھ لیں, صحابہ جو ہیں 6 مہینے تک وہ یہ دعا کرتے تھے, یا اللہ جو بھی ہم نے رمضان میں کیا ہے, ہاں ہمارے اعمال قبول کر, یہ کر. ابھی تو ہم لوگ سب بھول گئے, ہم نے رمضان میں, ہاں ہمیں تو کوئی فکر ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری پرائرٹیز نہیں ہے. ہاں, کیونکہ ہمارے نزدیک ہم نے کر لیا, خلاص یار ماشاءاللہ قبول ہو گیا. ہم اتنے شور اور گارنٹی ہے ہمارے پاس کہ اللہ نے ہمارا عمل قبول کر لیا. اور صحابہ وہ 6 مہینے تک دعا کرتے رہتے تھے, یا اللہ ہمارے رمضان میں کیے وہ عمل کو قبول کر لے. اور اگلے 6 مہینے وہ دعا کرتے تھے, یا اللہ ہمیں رمضان دے دے, بس ہمیں رمضان تک زندہ رکھ. ہم بس یہ دعا کرتے, یا اللہ ڈالر دے دے, پیسہ دے دے, ریال دے دے. وہ ایک بندہ جنت میں وہ کعبے کے پاس جا کے بھی اس کی ویڈیو آتی ہے, فلوس فلوس فلوس. دیکھا آپ لوگ؟ دیکھا کسی نے؟ نہیں دیکھا آپ لوگ؟ وہ پچھلے دنوں ایک بندے کا ویڈیو ہے, افریقیہ سے ہے, حرم میں کعبہ کے وہ کیا بولتے ہیں چادر کو پکڑ کے وہ کہہ رہے یا اللہ فلوس فلوس فلوس. وہ بولتے ہیں قل الجنہ, وہ بندہ جو ویڈیو بنایا بولتے ہیں لا لا فلوس جنہ فلوس. یعنی اس دیکھیں نا, اب یہ حالت ہے ہماری. فلوس مانگنا میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ اللہ سے پیسہ مانگ, لیکن ابھی ہماری یہ پرائرٹیز ڈٹرمنٹ ہوتی ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے ہم کتنے کہاں کھڑے ہیں. اور ابھی دیکھیں ہماری فکر آخرت یہ ہے کہ ہم نے رمضان کے ایک بار بھی نہیں سوچا, رمضان کے گزرنے کے بعد. اور رمضان میں ہم کتنے ماشاء اللہ, ہاں ادھر کتنی رونقیں بہاریں ہوتی تھی, ہاں سارے اللہ اللہ اللہ. جس دن چاند رات اس دن سب حلال ہو گئے. اس کے بعد کدھر ہے سارے؟ سب دنیا میں مگن. ہم سب دنیا میں مگن ہیں, کسی کو بلیم نہیں کرتے, سب پیسہ بنانے میں لگے ہوئے. ہاں واللہ یہ بڑا سوال ہے قسم سے یار. یہ نہ ہو کہ ہم سیزنل مسلمان ہوں, رمضانی مسلمان. رمضان میں ماشاء اللہ کیا بات ہے, تراویاں ہو رہی ہیں, روزے ہو رہے ہیں, افطاری سحری, قرآن پڑھ رہے ہیں, ترجمہ تفسیر کی کلاسز چل رہی ہے, ماشاء اللہ اچھی بات ہے, یہ بھی بڑا خیر کا کام. لیکن اصل چیز کیا ہے؟ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل یہ ہے کہ بندہ عمل کو جاری و ساری رکھے, چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو, کانسٹنٹلی کنٹینیوسلی کرتا رہے ڈسپلن کے ساتھ. اب ہم میں سے کتنے لوگ جس طرح ہم تراویح پڑھتے تھے, کیا آج کل ہم قیام اللیل پڑھتے ہیں؟ کیا ہم تو قیام اللیل چھوڑے, وطر ہم پڑھتے ہیں, وہ بھی چھوڑ دے. کیا ہم فرض نماز با جماعت وہ بھی پڑھتے نہیں پڑھتے؟ یہ سوال ہے. واللہ ہم سب اپنے گریبان میں جان کے. تو لیلۃ القدر کے متعلق ہمیں یہ پتہ چلا کہ لیلۃ القدر کتنی اہمیت والی ہے, اور ہمیں ابھی سے دعا کرنی چاہیے. ابھی سے ہم یہ دعا کریں, یا اللہ ہم نے جو پچھلے رمضان میں جو اعمال کیے, یا اللہ وہ قبول کر. یا اللہ آنے والے رمضان میں ہمیں مزید یا اللہ آنے والے رمضان تک ہمیں زندہ رکھ.
واللہ کوئی گارنٹی نہیں. ابھی میں کل تھا جو جہاں جنازہ ہم پڑھنے گئے تھے, کل میں ادھر جنازہ پڑھ کے یہ ٹی بلاک میں, نوجوان بالکل میری عمر کا, واللہ اتنی چھوٹی اچھی داڑھی رکھی ہوئی ہے ماشاء اللہ. ہی واز ویری ینگ. یہ اس کے بڑے پلانز تھے, یہ تھے دعویٰ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, پیسہ دنیا دین سب لے کے چلنا ہے, بیلنس زندگی میں کیسی ہونی چاہیے, اس طرح کی باتیں ہوتی تھی. وہ کل فوت ہو گیا. اس کو اچانک برین سٹروک ہو گیا اور ادھر یہ جنرل ہسپتال میں فوت ہوا ہے. 2-3 دن آئی سی یو میں رہا, اس سیلز بھی لگائے, سب کچھ کیا, لیکن اللہ نے اٹھا لینا تھا. ویری ینگ. واللہ ہمارا کوئی بھروسہ نہیں ہے. میں جب سوچتا ہوں نا کہ اگر مجھے ابھی موت آ جائے, واللہ بہت ڈر لگتا ہے قسم سے. کیونکہ یعنی میں سوچتا ہوں یار موت کے بعد کیا ہوگا, اللہ کی قسم. اور پھر خاص کر جب ہمارے اعمال زیرو ہوں, کچھ بھی نہیں ہے یار, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تو قسم سے میں تو یہ کہتا ہوں کہ موت کی تیاری کر لیں. واللہ آخر میں مرنا ہی مرنا ہے. یہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے, اور سب سے زیادہ ہم اسی کو بھولتے ہیں, اور جان بوجھ کے بھولتے ہیں, اور اگنور بھی کرتے ہیں, اور بات بھی نہیں کرتے, اور ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے کہ کہیں بات کرتے ہوئے موت نہ آ جائے. تو اللہ تعالی ہمیں یعنی موت سے پہلے اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے, اور اللہ تعالی ہمیں یعنی لا الہ الا اللہ پر موت دے. اسی لیے صحیح حدیث میں ہے من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ, جس نے موت کے وقت لا الہ الا اللہ کہا خالصتا من قلبہ, اپنے دل کے خلوص کے ساتھ, اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں لے جاتا ہے. لیکن یہ نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے. جو زندگی بھر اللہ اللہ نہیں کرتا ہو, وہ اس کو موت کے وقت لا الہ الا اللہ نہیں آتا. اسی لیے امام ابن القیم نے اپنی کتاب الداء والدواء الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی, یہ اردو میں بھی ہے, عربی میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے, پڑھیں اس کو. اس میں انہوں نے ایک باب باندھا ہے آخر میں کہ جو گناہوں میں لت پت رہتے ان کی موت کیسے آتی ہے. جو نعوذ باللہ گانا گاتے ہیں ان کی موت گانا گاتے ہوئے آتی, ان کو لا الہ الا اللہ نصیب نہیں ہوتا. اسی طرح کئی لوگ اپنے معشوق کے نام لیتے ہوئے مر جاتے, انہوں نے باقاعدہ ریئل قصے ذکر کیے اس میں. اسی طرح کئی لوگ جن کو موت کے وقت لوگ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ کہہ, وہ کفر کہہ کے مر جاتا ہے, نعوذ باللہ. اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں موت کے وقت آپ کے زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے, تو اس وقت جب اللہ نے آپ کو زندگی دی ہوئی ہے, صحت دی ہوئی ہے, اس وقت اپنے زبان پہ ہر وقت یہ ورد لا الہ الا اللہ کرتے رہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد علی کل شیء قدیر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر استغفر اللہ. کتنا فارغ ٹائم ہوتا ہے یار, واللہ بہت زیادہ ہمارے پاس ٹائم ہے. ہم یہ جو شکوہ کرتے ہیں نا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, آئی ایم بیزی, ہر وقت لوگوں کو ہم یہ دکھاتے کہ میں کتنا بیزی ہوں, اوئے ہوئے ہوئے. ہاں, وقت آنے پر اور موت آنے پر یہ ساری بیزینس ختم ہو جائے گی. تو موت آنے سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ بیزی کر لے. یہ نہ ہو کہ موت کے وقت شیطان آپ کو بیزی کر لے. اسی لیے بعض علماء مثلا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, بعض علماء کے مطابق آتے کہ موت کے وقت وہ رو رہے ہوتے اور کہتے اللہ اللہ, اور ان کے ایک بیٹے تھے, وہ پوچھتے کہ حضرت جی آپ کو کیا, بولتے کہ شیطان مجھے کہہ رہا تو جنتی ہو گیا ہے. ہاں, تو میں مرتے وقت اپنے عمل پر گھمنڈ کرتے ہوئے نہیں مرنا چاہتا. ہاں, حتیٰ کہ بعض ایسے بھی اسلاف اللہ والے گزرے, وہ اپنے قبر کھود کے روزانہ ایک بار اس میں جاتے تاکہ ان کو یاد رہے کہ آخر مرنا ہے. تو اس لیے آپ لوگوں کو میں یہ کہوں گا کبھی کبھی آپ لوگ یہ جنازوں میں جایا کریں. کیوں نہیں جاتے؟ ہاں, یا قبرستان جائیں, ایسے جائیں یار, ضروری نہیں کہ ہمارا کوئی رشتہ دار مرے تو ہم جائیں. ہم لوگ کب جاتے ہیں؟ اوکیجنلی, کبھی بامقصد جائیں قبرستان, جسٹ فار ریمائنڈنگ یور سیلف, صرف اس لیے کہ اپنے آپ کو یاد دہانے کے لیے جائیں کبھی. یا کبھی خود جا کے وہ غسل کرائیں, غسل کریں کسی میت کا, جان نکل جائے گی آپ کی. آج کل تو ہم ڈرتے ہیں. ہاں,
اللہ نہ کرے کل کو اپنے کسی قریب کا دھونا پڑ جائے پھر. تو یہ بہت ضروری ہے کہ کبھی کبھی ہمیں یعنی قبرستان کی زیارت کریں صرف ریمائنڈر کے لیے. واللہ تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے. اور آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں کیونکہ آپ سب کو ماشاءاللہ نیند بھی آ رہی ہے. ہاں تو میں باری نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظہ کثرت السآمت علینا او کما قال الرسول. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کبھی کبھی کیا کرتے تھے. ہاں کبھی کبھی کیا کرتے تھے اور کثرت سے نہیں کیا کرتے تھے کہیں ہم لوگ کے اندر نفرت یا نفرت پیدا نہ ہو جائے یا ہمارے اندر سآمہ پیدا نہ ہو جائے. تو اس لیے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اگر ہم انہی باتوں پر عمل کر لیں یہی بڑی بات ہے. اگر ہم انہی باتوں پر عمل کر لیں تو یہی بڑا بات ہے. بارک اللہ فیکم وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم. Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 3226300005753. Faisal Bank Limited. Follow us to stay connected and see the difference you're making.